میرے چینل کے معزز ناظرین، پچھلے کچھ دنوں کے حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے چند چیزوں کا نتیجہ نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا کہ پاکستان میں کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس ملک میں کسی بھی بات کا تعین کرنا، کسی بھی قانون، آئین اور دستور پہ عمل کروانا یا ہونا اور مستقبل کے بارے میں پیشین گوئی یا خوشخبری دینا لگ بھگ ناممکن ہے۔ وجہ اس کی صاف ظاہر ہے کہ اس ملک میں دستور و آئین کے نام پر 14 مئی کے بعد کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا ہے۔ البتہ خوش قسمتی سے شارع دستور باقی رہ گئی ہے۔ یہاں دو طرح کے قوانین چلتے ہیں، ایک جو طاقتور کے لیے یعنی ایلیٹ کلاس یا پیسے والے کے لیے، اور دوسرا غریب کمزور کے لیے۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ قانون مکڑی کا ایک ایسا جال ہے کہ جس میں چھوٹے کیڑے مکوڑے مچھر مکھیاں تو پھنس جاتے ہیں لیکن بڑا جانور اس کو پھاڑ کے نکل جاتا ہے۔ اس کہاوت کی زندہ مثال گزشتہ دن میں ہونے والے واقعات ہیں۔ گزشتہ دن میں سپریم کورٹ کی طرف سے واضح طور پر توہین عدالت کی کارروائی کو پیش نظر رکھتے ہوئے پی ڈی ایم سرکار نے دھرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس دھرنے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مولانا فضل الرحمان نے اپنے مدرسے کے بچوں کو، جبکہ مریم نواز نے بھی اپنے کارکنوں، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ پی ڈی ایم سرکار نے اپنے کارکنان کو دھرنے کی کال یہ سوچ کر دے دی کہ جیسے یہ عوام ان کی کال کے منتظر تھی اور ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے، اور ان کی کال پہ عوام کا ایک سمندر سپریم کورٹ کو فتح کرنے نکل پڑے گا۔ چنانچہ اس اعلان کے ساتھ ہی پوری میڈیا پر کھلبلی مچ گئی اور ہر طرف سے دھرنے کی خبریں چلنے لگ گئیں۔ فیصلہ آنے سے کچھ ایک دن پہلے ہی ہر چینل پر صرف دھرنے کی خبریں ہی چلتی رہیں، جبکہ دوسری طرف تجزیہ نگاروں کی طرف سے یہ اندازہ بھی لگایا جا رہا تھا کہ پی ڈی ایم کو قانون نافذ کرنے والے اداروں بالخصوص پولیس و عسکری قیادت کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی اور پھر دفعہ 144 بھی لگے گی، اور یوں احتجاج کرنے والوں پر آئین و قانون کی خلاف ورزی، قانون کو ہاتھ میں لینے، غیر قانونی احتجاج کرنے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے جرم میں لاٹھی چارج، آنسو گیس کی شیلنگ، مقدمے اور گرفتاریاں ہوں گی، کیونکہ دھرنے کا مقصد ہرگز احتجاج نہیں بلکہ سپریم کورٹ کو فتح کرنا ہے۔ اصل میں پی ڈی ایم سرکار کے بڑے بڑے برج الٹنے والے تھے، ان کو اپنی حکومت جاتی ہوئی اور نااہلی کے ڈر سے تاحیات پابندی نظر آ رہی تھی۔ اس دھرنے کی اجازت نہ تو ادارے دیں گے اور نہ ہی وکلا برادری اور عوام دے گی، اور اس کو روکنے کے لیے ہر آئینی ادارہ اپنی ڈیوٹی پوری کرے گا۔ جیسا کہ یہ سب کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب وہ آئینی طریقے سے پرامن جلسہ اور احتجاج کرتے ہیں تو ان پہ دفعہ 144 بھی لگتی ہے، لاٹھی چارج، گرفتاریاں اور آنسو گیس کی شیلنگ بھی ہوتی ہے۔ بالآخر فیصلے کا وہ دن آن پہنچا، دھرنا قائدین اپنے لو لشکر اور اپنے کارکنان کے ساتھ سپریم کورٹ پہنچ گئے، دھڑلے سے ریڈ زون میں داخل ہوئے اور عدالت کے دروازے توڑے اور اندر پہنچ گئے، جبکہ ان کو روکنے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ایک پارٹی کو اور ان کے جلسوں کو روکنے کے لیے دفعہ 144 بھی لگ جاتی ہے، لاٹھی چارج، گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے قانون صرف ایک جماعت کے لیے ہے، جبکہ کل کے دن ایسا پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے کہ غیر آئینی دھرنا کرنے والوں کے خلاف دفعہ 144 حرام قرار پائی، کسی بھی کارکن کو گرفتار بھی نہیں کیا گیا، شیلنگ بھی نہیں ہوئی، آنسو گیس بھی نہیں ڈالا گیا اور نہ ہی لاٹھی چارج کیا گیا۔ کل میڈیا پر نشر ہونے والے خبروں سے اندازہ ہوتا تھا کہ جیسے ان کے دھرنے کو سہولت فراہم کی گئی ہو، کیونکہ جب مظاہرین یا کارکنان نے سپریم کورٹ کا دروازہ توڑا تو یہ عدالت کی توہین بھی نہیں سمجھی گئی اور کار سرکار میں مداخلت بھی نہیں سمجھی گئی، نہ ہی سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے ضمن میں گرفتار کیا گیا اور مقدمے بنائے گئے۔ لہٰذا ناظرین، پی ٹی آئی کے ساتھ دوغلی پالیسی کی واضح مثال آپ کو کل کے ہونے والے دھرنے میں نظر آ گئی ہوگی، کیونکہ ایک طرف تو پی ڈی ایم سرکار اور دھرنا مظاہرین کو پوری سہولت فراہم کی گئی، جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی کی بڑی لیڈرشپ جن میں سر فہرست فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، علی زیدی، اسد عمر، یاسمین راشد اور دیگر خواتین شامل ہیں، نہ صرف گرفتار کیا جا رہا ہے بلکہ ان کو ٹارچر بھی کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو دن دہاڑے گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کے کارکنوں پر شدید دباؤ اور تشدد گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، اور گرفتاری کے وقت چادر اور چار دیواری کے تقدس کو بھی پامال کیا جاتا ہے۔ جلسوں پر آنسو گیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج بھی کیا جاتا ہے، ان کی عزتوں کو بھی پامال کیا جاتا ہے اور انسانی حقوق کی کھلے عام خلاف ورزی بھی کی جا رہی ہے۔ اس پر ساری تنظیمیں، دنیا کے سارے میڈیا، سارے صحافی خاموش ہیں۔ سچائی کو سامنے لانے والے اور سچ کا ساتھ دینے والے چند صحافیوں کو بغیر کسی مقدمے کے اور وارنٹ کے گرفتار کیا جاتا ہے، پھر عدالت کے حکم کے باوجود ان کو پیش نہیں کیا جاتا۔ ان میں عمران ریاض خان اور یہ مقبول جان جیسے بڑے اور بہترین ایماندار صحافی شامل ہیں۔ ناظرین، دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے نہ صرف چیف جسٹس کو مطلب ناموں سے پکارا اور نعرے لگوائے بلکہ ان کو کم بختوں تک کا لفظ بھی استعمال کر دیا۔ چیف جسٹس کے بارے میں اس طرح کے الفاظ ادا کرنا یقیناً بہت ہی غلط بات ہے۔ اس پر توہین عدالت لگنی چاہیے، جو کہ صاف ظاہر نظر آ رہا ہے کہ نہیں لگے گی، کیونکہ وہ لوگ پیسے والے بھی ہیں، ان کو سہولت بھی میسر ہے اور طاقتور بھی ہیں۔ جبکہ مولانا صاحب نے بھی چیف جسٹس صاحب کی ذات پہ اور ان کے کردار پر تابڑ توڑ حملے کیے۔ انہوں نے نہ تو ان کو خدا نخواستہ قتل کرنے کی دھمکی بھی دے دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بلڈنگ میں 2-3 ججز قربان بھی ہو گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اب عوام کو ان ساری سرگرمیوں سے سمجھنا پڑے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیے کہ آزاد خیالی اور غلامی والی سوچ میں واضح فرق ہوتا ہے کہ جو آزاد خیال لوگ ہوتے ہیں وہ غلط کو غلط کہنے کی ہمت، جرأت اور حوصلہ رکھتے ہیں، وہ پھر چاہے ان کی پسند یا مزاج
مزاج کے خلاف کیوں نہ ہو، جبکہ غلامی کی سوچ رکھنے والے بندے غلط بات پر بھی دلائل دے رہے ہوتے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے اور واقعات سے ثابت ہو گیا کہ یہ ملک صرف 10% لوگوں کے لیے ہے جو اس ملک کو چلاتے ہیں اور اس ملک پر حکمرانی کر رہے ہیں، جبکہ 90% لوگوں کی نہ تو عزت نفس ہے اور نہ ہی کوئی اہمیت ہے۔ فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ شکریہ۔